بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جہاد ایک عظیم و شان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت، حتیٰ کہ اپنی جان تک دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن بھی سخت پریشان تھے۔ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو طاقتور ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کئی جنگیں لڑیں، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق نمایاں ہیں۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام کوششیں صرف کیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک رہے ہوں، جبکہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس و نفیس شرکت تو نہ فرمائی ہو لیکن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے بھیجا ہو۔ غزوہ بدر کا معرکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب بدر نامی میدان میں ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کافروں کی قیادت ابو جہل کے پاس تھی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور یہ بات مشرکین مکہ کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ وہ ہر صورت اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے۔ مشرکین کی یہ سوچ غزوہ بدر کا بنیادی سبب تھی۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ شام جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب تھا اور مسلمانوں کی رسائی میں تھا۔ اس راستے میں مکہ مکرمہ والوں کی تجارت اور معیشت وابستہ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ راستہ بند کر دیا تو مکہ مکرمہ کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی، لہٰذا وہ کسی صورت مسلمانوں کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد بسنے والے قبائل سے مختلف معاہدے کیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو قافلہ شام جائے اس سے حاصل ہونے والا سارا نفع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لگا دیا جائے۔ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا۔ ابو سفیان کا یہ قافلہ جب ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ بھیج کر امداد طلب کی۔ اس پر 1000 کافروں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ بھیج کر امداد طلب کی۔ اس پر 1000 کافر جنگجوؤں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ سب نے جانصاری کا یقین دلایا۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے لبریز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کل تعداد 313 تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان جنگ کی طرف اس حال میں بھرے کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں ابو جہل کی قیادت میں کفار کا 1000 کا لشکر سر سے پاؤں تک اپنی لباس میں ملوث تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرے اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ وہ اس خیال میں تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریش کا لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو موسلادھار بارش کر دی، جس سے مسلمانوں کی طرف والی ریتلی زمین سخت ہو گئی اور کافروں کی چکنی مٹی والی زمین کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ کی ابتدا میں کفار مکہ کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور تینوں کافروں کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ کی غائبی مدد سے مسلمانوں نے دلیری اور ایمانی جذبے کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کے لشکر کو تہس نہس کر کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ کافروں کے سردار ابو جہل کا غرور خاک میں ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے 2 نوعمر مجاہدوں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے قتل کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان میں سے جو فدیہ دے سکتے تھے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح یاب کیا۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اتنی ہی تعداد میں کافر قیدی بنے۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ غزوہ بدر میں شکست سے کافروں کا زور اور ان کا غرور ٹوٹ گیا۔ کافر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تعارف سب لوگوں سے کروا دیا۔ غزوہ بدر میں کامیابی سے مسلمانوں کے ایک قوت ہونے کا تاثر پورے عرب میں پھیل گیا اور اسلامی دعوت کو قبولیت حاصل ہوئی۔ اللہ حافظ۔